میڈیا کے حوالے سے ظاہر ہے آج سوشل میڈیا ایک پراپر پلیٹ فارم بن چکا ہے انکم کے حوالے سے، روزگار کمانے کے حوالے سے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں نوجوان نسل ایک بڑی تعداد میں موجود ہے۔ یہی ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی ایسی سہولت اپنی نوجوان نسل اور طبقے کے لیے نہیں فراہم کی گئی کہ ان کے پاس کوئی پراپر پلیٹ فارم ہو جہاں وہ اپنے آپ کو اپ لفٹ کر سکیں۔ ان تمام معاملات میں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ایک گولڈن اپرچونٹی سمجھا جاتا ہے نوجوان طبقے کے لیے، کیونکہ آج موبائل فون اور لیپ ٹاپ یا تو ہر کسی کی جیب میں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ہر کسی کی ایکسس میں ضرور موجود ہے۔ تو اس تمام معاملے میں ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو سوشل میڈیا پر پرینکس بناتے ہیں اور پرینکس بنا کر لوگوں کو انٹرٹین بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لاہور میں ایک خوفناک واقعہ اسی حوالے سے پیش آیا جس میں ایک پرینک سٹار اپنی ویڈیو بنانے کے دوران جب وہ لوگوں کے ساتھ طنز و مزاح کا معاملہ کر رہا تھا تو اپنی جان سے گیا۔ ہمارے ساتھ کراچی سے ایک سوشل میڈیا کے پرینک سٹار موجود ہیں جن کا نام نادر ہے۔ نادر، رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ کس طرح سے انسیکیور معاملہ کس طرح چلتا رہے گا؟ جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم تمام آپ کی آڈینس کو، سننے والی دیکھنے والی۔ بڑے افسوس کی بات ہے جیسے کہ آپ نے کہا، اگر ایسا ہی ہوا ہے تو بہت زیادہ افسوس ہے۔ پہلے تو ان کی پوری فیملی سے میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، سیکیورٹی کیا ہے، تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں جو ہمارے جو نئے کمرز ہیں جو ہمیں فالو کر کے یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں یا پرینکس بناتے ہیں، انہیں اپنی سیفٹی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم تو ایک بہت پروفیشنل اور ایک چیز کیونکہ ہم تو یہ ایز اے پروفیشن اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو ہم ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس کی ٹیکنیک سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اور یہ کس طریقے سے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ نادر، وہ ٹیکنیکس ہمیں بھی سمجھا دیں کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوں اور ان تک آپ کی بات پہنچ سکے۔ وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں جب ایک شخص کے ساتھ راہ چلتے کے ساتھ روکا جاتا ہے، اس کے ساتھ تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بعد میں اسے کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھیں سامنے کیمرہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہاتھ ہلا دیں، آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں؟ ہمیں بھی رہنمائی کر دیں۔ سب سے پہلے تو یہ جو چیز ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے، میں خود بہت پریشان ہوں، جو کہ ایک آئی تھنک یہ جو ہمارے پڑوسی ملک کے کانٹینٹ جو ہمارے بچے کاپی کر رہے ہیں اور اس کی ریزیمبلنس کر رہے ہیں اور انہیں کاپی کر کے، کیونکہ ان کا کلچر کچھ اور ہے، ہمارا کلچر کچھ اور ہے، ہماری لمیٹیشنز ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے وہاں کا کلچر بند ہونا چاہیے۔ اور ہم نے جتنا بھی کام آپ نے میرا دیکھا ہو، ہم تو انتہائی شوگر کوٹڈ فیملی کامیڈی اور ایک تمیز کے تہذیب کے دائرے کے اندر کرتے ہیں اور اپنی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھتے ہیں، اور پھر ایک بندے کو ہم اتنا کچھ نہیں کرتے کہ وہ اتنا زیادہ ہائپر ہو جائے کہ وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، کوئی بھی بچہ یا کوئی نیا یوٹیوبر، وہ ضروری نہیں ہے کوئی پرینکسٹر ہے، کوئی بھی فیلڈ میں ہے، کوئی بلاگنگ کر رہا ہے یا کوئی اسکرپٹ کر رہا ہے یا اسکیچنگ کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے ایریا میں جسے اسے جانتے ہوں لوگ، یا ایسی جگہ پہ کرے کہ اسے سب اس کی سیفٹی کا اس کو خود کو پتا ہو، کیونکہ کوئی کہیں پہ بھی ڈرون اڑائے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکیورٹی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سیکیورٹی ادارے وہاں پہ ہوں، وہ سمجھیں کہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں دیکھ کے کرنی چاہیے اور بہت زیادہ اس کے لیے پروفیشنل ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو یہی میسج دوں گا سب کو کہ ان سب چیزوں کو بہت زیادہ دیکھ کے سمجھ کے کریں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کیمرہ اٹھایا اور کچھ بھی کر دیا۔ اگر آپ کوئی چیز کو کاپی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی پوری پریکٹس کریں، اور اگر آپ کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو اپنی یونیورسٹی میں یا خدارہ اپنے ایریا میں کریں جہاں لوگ آپ کو جانتے ہیں، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا پروفیشن کیا ہے، تاکہ آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ یقینی بن سکے۔ نادر، مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ زہیر کے ساتھ جو معاملہ یہاں لاہور میں ہوا کہ اس کو اسی پروڈکشن کے دوران گولی مار دی گئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص
کسی دوسرے انسان کو راہ چلتے پینک کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جا رہا ہے, آپ اس کا والیٹ چھین کے بھاگ جاتے ہو, اور پھر اس کے بعد آپ توقع کرتے ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی ریٹیلیٹ نہ کرے, بدتمیزی نہ کرے. تو is that possible? Is that really possible? نو, میں اگین آپ کو وہی بات کہوں گا کہ یہ جو کانسیپٹ اور یہ جو کانٹینٹ ہے, یہ اس سے میں خود ڈسٹرب ہوں اور میں پریشان ہوں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, جو پتہ نہیں یہ کس کو کاپی کرنا چاہ رہے ہیں, کس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس میں کامیڈی کیا ہے. اگر کوئی کسی کا والیٹ لے کے یا کوئی ہراسمنٹ کر کے یا کسی کو ڈرا کے وہ کرنا چاہ رہا ہے اس میں, اچھا آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو یوٹیوب کے ویوز ہوتے ہیں, یہ سارا گیم اس کا ہے. ایگزیکٹلی, ویورشپ کو لینے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے, یا یعنی کہ یوٹیوب چینل پر پڑھنے والا ہر تھپڑ جو ہے وہ بہترین سودا ہے, ہر گالی جو ہے وہ بہترین پروڈکٹ ہے آپ کی پروڈکٹ کو ایکسل کروانے کے لیے. لیکن وہی بات ہے اگین کہ آپ کا کانٹینٹ کوئی بھی, میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ کوئی ایسا ہراسمنٹ والا ہو یا کوئی ایسا ڈسٹربنس کریٹ کرنے والا ہو. آپ اگر پرینک کر, ہمارے پاکستان میں ماضی میں بھی پرینکس ہوئے ہیں, لائک کیسا ایک بہت اچھا شو چلتا تھا, پھر چھپ چھپا کے, اور پھر ذرا ہٹ کے ایک شو تھا جس میں میں بھی. سر یہ تمام چیزیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں تھی نا؟ جی بالکل بالکل. سڑک پہ کھڑے ہو کے نہیں تھی, رات 12 بجے آپ باہر نکلیں اور بھوت کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیں تو وہ نکال فائر ہی مارے گا نا. یہی بات ہے میرے دوست, بس یہی چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور یہ اگر میری آواز سن کے لوگ یہ چیز سمجھ جائیں, اور نئے بچے نئے یوٹیوبرز یہ چیز سمجھ جائیں کہ ان یہ سب ڈیئرنگ کام کرنے میں ویورشپ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملے گی, تو ایسا نہیں ہے. آپ کو پوری, اگر آپ نے یوٹیوب ویڈیوز بنانی ہیں تو آپ پوری پراپر تیاری کے ساتھ آئیں, اس کی ساری چیزوں کو, ٹیکنیکس کو سمجھیں, یہ سب چیزوں میں نہ پڑیں, اور آپ صاف ستھری سپر کوٹڈ کامیڈی کریں. لوگ پتہ نہیں کنفیوز کیوں ہو جاتے ہیں کہ صاف ستھری کامیڈی کرنے سے کہ شاید ویوز نہیں آئیں گے. وہ کامنٹ, وہ آپ کے کانٹینٹ کی کمزوری ہوتی ہے, اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ہم آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے. آپ ہمارے کانٹینٹ دیکھیں, کوئی ایک کانٹینٹ میں آپ انگلی اٹھائیں کہ ہمارا کانٹینٹ بلو دی بیلٹ ہو. ہم اپنے کانٹینٹ میں خاص خیال رکھتے ہیں کہ کوئی فیملی ابیوزو نہیں ہونی چاہیے, کوئی ہیراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہو. اینڈ میں کوئی سافٹ سا میسج ہونا چاہیے, سٹائر ہونا چاہیے, تاکہ پبلک کو کچھ نہ کچھ ریٹرن میں ملے اور ایک اچھا خوشگوار کانٹینٹ بنے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے ایک اور رہنمائی فرما دیں میرے ویورز کے لیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے کہ قانون کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے, کن کن ضروری چیزوں کو میک شور کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک نیا پروفیشن ہے پاکستان میں. اس پروفیشن پہ قانون سازی کی انتہائی ضرورت ہے. کیا کیا ریکمنڈیشنز آپ دینا چاہیں گے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو؟ سب سے پہلے تو میں جو نئے یوٹیوبرز ہیں یا جو اس طرح کے کانٹینٹ بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں, ان کو میں اپنی آواز کے ذریعے ان کو سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیں, اس چیز پہ آپ, اس چیز کا نہ اسکوپ ہے, نہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ فین فالوئنگ اس سے بنے گی کہ آپ کسی کو ڈرا رہے ہو تو آپ کی فین فالوئنگ بنے گی, نہ آپ اس چیز کو آپ ایز اے پروفیشن کنٹینیو کر سکتے ہو. سب سے پہلے تو میں ان کو ہی روکوں گا, کیونکہ جڑ یہ ہیں, یہ ظاہر ہے بچے ہیں. اب میں اس کے اگینسٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی سیکیورٹی ادارے ان کو پکڑ لیں یا کوئی ایسی کریں تو کوئی, لیکن اس میں قانون سازی تو کی جا سکتی ہے نا, ایس او پیز بنائے جا سکتے ہیں کہ آپ اس لیمٹ تک جا سکتے ہیں, آپ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کر سکتے ہیں. ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ تھانے کو اطلاع دے دیں, اس کے بعد جو مرضی کرتے رہیں. کیا احمقانہ بات نہیں ہے یہ؟ نہیں, یہ بالکل, میں اس چیز کو کبھی بھی, اس چیز کو میں نے اپنے بھی فیس بک پیج پہ یہ میں کمنٹ کے ذریعے اور اسٹیٹس کے ذریعے بتایا تھا کہ اس طریقے سے نہیں کرنا کہ اجازت لے کے کچھ بھی کریں. اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, کانٹینٹ کو صاف ستھرا رکھیں. کوئی ایسی ابیوزو چیز نہیں ہونی چاہیے آپ کے کانٹینٹ میں جو کسی کو ہرٹ کرے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز کلیئر کر دیجئے گا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والا یہ کاروبار, اس کا آنے والے دنوں میں سکوپ کیا ہر جگہ پر ہے یا صرف کانٹینٹ کی بنیاد پر چلنے والا ہے؟ کیا کوئی بدتمیزی کا سودا بھی یہاں بکے گا؟ نہیں, دیکھیں, ایک میں نے آپ کو جیسے بتایا نا, یہ جو کلچر ہے یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے بدتمیزی والا.
کہ ہم لوگوں نے جو کام کیا ہے، جو پچھلے 10 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور پھر جا کے آج کوئی ہمیں لوگ کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار آپ اچھی کامیڈی کرتے ہیں، یا آپ اسٹیج بھی کرتے ہیں، یا آپ کوئی اور ٹی وی شو بھی کرتے ہیں. تو ہمارے پیچھے ایک اسٹرگل ہے. اگر وہ شارٹ کٹ مارنا چاہ رہا ہے کوئی، اور وہ چاہ رہا ہے کہ کوئی آج ڈیجیٹل دور ہے تو کچھ وائرل ہو جاؤں، کوئی ایسی حرکت کر کے وائرل ہو جاؤں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بلبلا ہے، یہ بہت جلدی پھٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. پیرنٹس کے لیے کوئی میسج، والدین اپنے ان بچوں پر جو ابھی ابھی جوان ہو رہے ہیں اور ان کو اس میں بہت زیادہ لگتا ہے کہ وہ بہت کوئی پہاڑ گرا لیں گے اس تمام معاملے سے، ان پیرنٹس کے لیے کیا میسج ہے؟ بالکل چیک اینڈ بیلنس رکھیں پیرنٹس کہ کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی اس طرح کی بچے کانٹینٹ بنا رہے ہیں یا کچھ ایسی چیز کر رہے ہیں، تو بالکل پیرنٹس کو چاہیے کہ انہیں روکا جائے. کہ اور کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا پروفیشنل پروڈکشن ہاؤس یا کوئی ایسی جگہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ان کی انڈر نگرانی ہونا چاہیے. یہ اوپن انڈیپینڈنٹلی نہیں ہونا چاہیے میرے حساب سے پیرنٹس کو، اگر کوئی اس طرح کا کانٹینٹ بناتا ہے تو. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین، آپ کے سامنے تمام معاملہ رکھا، اور اس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام ان یوٹیوب پر کام کرنے والے لوگوں کا جن کے ساتھ ہم نے آج کے پروگرام میں بات کی اور آپ کے سامنے چیزیں رکھنے کی کوشش کی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ آج گیجٹ ہر ہاتھ اور ہر جیب میں موجود ہے. سیکیورٹی بہت ضروری ہے. اگر آپ کوئی ایسی پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں تو خدا را تہذیب تمیز کے دائرے میں رہیں، اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ مغربی معاشرے میں نہیں موجود، آپ پاکستان میں موجود ہیں، جہاں پر ریلیجیس ویلیوز موجود ہیں، یہاں پر سوسائٹی کی اپنی نارمز موجود ہیں. کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی جان یا آپ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ پرینک کر رہے ہیں اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا اس تمام معاملے کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی ہوش عقل کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور ٹیکنالوجی کو سمجھ کر قانون سازی کرنی چاہیے. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. خواہش صرف ایک ہوگی کہ کام ضرور کریں، لیکن اپنے معاشرے کی تمام اکائیوں کو احتیاط کے ساتھ لے کر چلتے ہوئے. السلام علیکم.